وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے ہم نے شروع کرنا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، سو تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے، کل جو ہم نے سارا ذکر پڑھا تھا، اور بچھڑے کی عبادت کرنے پر بنو اسرائیل کو ملامت کی انہوں نے، اور بچھڑے کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی امت میں سے اس کے بعد انتہائی جو نیک افراد تھے ان کی تعداد 70 تھی، بہت ہی نیک جو لوگ تھے ان کی امت میں 70 لوگوں کی تعداد تھی۔ اسے فرمایا کہ تم جو ہو تم میرے ساتھ اب اللہ سے ملاقات کے لیے چلو، اور اپنی یہ جو گوشالہ پرستی تھی اس پر اللہ تعالیٰ سے معذرت طلب کرو۔ جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر طور پر گئے، اب جب وہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے یہ سوال کریں کہ ہم بھی اپنے رب کا کلام سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ حضرت موسیٰ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک بادل آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو اپنے اندر سمو لیا، اپنے اندر ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے اندر داخل ہو گئے اور قوم سے کہا کہ تم بھی قریب آ جاؤ، وہ جو 70 لوگ ان کے ساتھ گئے تھے، تم بھی قریب آ جاؤ۔ اب جب حضرت موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تو ان کی پیشانی پر بہت چمکدار نور ظاہر ہوتا، ان سے اپنے رب سے ہم کلامی کی نشانی یہ تھی کہ ان کی پیشانی کے اوپر ایک چمکدار نور ظاہر ہوتا، جس کو دیکھنے کی سکت انسانی طاقت میں نہیں تھی۔ انسان کی طاقت اس نور کو، اس کی تاب کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، جس کو دیکھنے کی کوئی انسان تاب نہیں لا سکتا تھا۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ اپنی جب خدا سے ہم کلام ہوتے، کیونکہ ان کی پیشانی پر اس ہم کلامی کے وقت ایسا نور ظاہر ہوتا کہ جس کو کوئی انسان جس کی تاب نہیں لا سکتا تھا، تو وہ اپنی پیشانی پر ایک کپڑا ڈال لیتے، ایک نقاب سا رکھ لیتے۔ تو جب قوم اس بادل کے اندر داخل ہوئی تو سجدے میں گر گئی۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے اور وہ اس کلام کو سن رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے تو وہ اس کلام کو سن رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے اور بادل چھٹ گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اب وہ جو 70 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ گئے تھے، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتی ہیں، ہم بھی اس کلام کو سننا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ، اور کلام انہوں نے سنا۔ مگر اب جب بادل چھٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو بالکل ظاہر اور صراحتاً بالکل صاف دیکھ نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کی یہ تفسیر ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بے شمار اللہ کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اللہ کا کلام سن چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب انہوں نے یہ بات کر دی جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا، تو یہ لوگ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو بالکل ظاہر اور سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، سو ان کو ایک کڑک نے، ایک بجلی نے آ پکڑا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اے موسیٰ تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو اسی وقت ان پر بجلی کی ایک کڑک پڑی اور وہ سب مر گئے، اور وہ سب مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ ابھی بھی تو پیچھے 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا جن کو بعد میں خدا نے شہادت کا مرتبہ دے دیا، کیونکہ وہ قتل کیے جا رہے تھے، قتل ہونا قبول کر رہے تھے تاکہ ان کی توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو شہادت کا درجہ دے دیا۔ جن لوگوں نے اس بچھڑے کی عبادت کی تھی ان کو قتل کیا گیا، اور قتل ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اس کی عبادت نہیں کی تھی۔ 2 صفیں بنائی گئی تھیں، 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم میں سے 70 نیک لوگ ساتھ لے کر گئے کوہ طور کے اوپر، اور وہاں جا کر یہ ساری بات ہوئی، تو اب جب انہوں نے کلام سن بھی لیا، ان کا اچھا ٹھیک ہے سن لو، تو اس کے بعد اب انہوں نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خدا کو بالکل اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت ان پر ایک بجلی کی کڑک آ پڑی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا اے اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اے اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ جب میں اپنی قوم کے پاس اب جب میں جاؤں گا تو وہ میری کیسے تصدیق کریں گے کہ وہ کڑک سے ہلاک ہو گئے، اور آئندہ وہ لوگ مجھ پر کیسے اعتماد کریں گے
کہ آپ ہماری قوم کے 70 لوگوں کو لے کر گئے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مر گئے وہاں پر کوہ طور کے اوپر، وہ کیسے میرا اعتماد کریں گے؟ مولا کریم یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مسلسل دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ان 70 لوگوں کی اب وہاں گواہی کون دے گا کہ واقعی انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جس کے اوپر ایک بجلی نے ان کو پکڑا اور وہ مر گئے، تو میں وہاں اس بات کو کیسے ان کو یقین دلاؤں گا؟ تو اب وہ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت اس طریقے سے فرمائی کہ وہ جو 70 لوگ تھے ان 70 لوگوں کے اندر ان کی روحیں واپس لٹا دیں اور وہ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر بنو اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی تھی اس پر توبہ کی، اب انہوں نے توبہ کی کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ امام محمد بن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو طلب کرنا جائز ہے، لیکن بنو اسرائیل نے چونکہ سرکشی اور عناد سے دیدار طلب کیا تھا، ان کا مانگنے کا انداز درست نہیں تھا، مانگنے کا انداز درست نہیں تھا کہ نہیں ہم شرط لگا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ پر بھی ایمان نہیں لاتے، ہم اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے، اس وقت تک کہ خدا پر ابھی تو کلام سنا ہے، پہلے نشانیاں دکھائی ہیں، اب کلام سنا دیے، اب خدا کو بھی ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، پہلے خدا کو ہم دیکھیں گے پھر تمہارے اوپر ایمان لانے کی تصدیق کریں گے۔ تو مانگنے کا انداز بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کو تو طلب کرنا جائز ہے، لیکن بنی اسرائیل نے چونکہ سرکشی اور عناد سے دیدار طلب کیا تھا، اس لیے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کو بجلی کی کڑک کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے، اہل سنت کے نزدیک اللہ کو دیکھنا جائز ہے، اور آخرت میں مسلمان کلمہ گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، حضور کی امتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جن سے۔ تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ انداز ٹھیک نہیں تھا، طریقہ غلط تھا، سو تم کو ایک کڑک نے پکڑا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ معلوم ہوا انداز کے اوپر بھی بہت چیزیں عطا ہوتی ہیں، بہت چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں صفائی ہستی سے جن سے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر ایک بادل کو سایہ فگن کیا اور تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا، ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں ان سے کھاؤ، اور ہماری حکم عدولی کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم خود سے کرتے تھے، ہمارے حکم کو نہ مان کر، ہمارے حکم کو نہ مان کر۔ تو حکم کو نہ مان کر ہم پر انہوں نے کچھ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، ہمارا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ تو علامہ قرطبی لکھتی ہیں
اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جبارین کے شہر میں داخل ہوں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر بے انتہا خدا نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا، اور یہ وہی قوم ہے جس نے ہر جگہ کے اوپر خدا کی نافرمانی اور بے ادبی کی۔ وہ صحیح۔ اب خدا نے جب ان کو فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہوں اور ان لوگوں سے مقابلہ کیجیے، ان لوگوں سے جہاد کریں، اب جہاد کا وقت ہے، تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ایسا نہ ہو کہ آپ اور آپ کا رب خود جا کر ان سے جنگ کر لیں، اگر ہم نہ جائیں؟ ہم نہیں جاتے، آپ چلے جائیں اور آپ ساتھ اپنے رب کو لے جائیں، آپ لوگ جا کر جہاد کریں، ہم نے نہیں جانا۔ آہا، ان کی اس گستاخی کی سزا کے طور پر اب ان کو اس میدان کے اندر کیسی بھیانک سزا دی گئی۔ 40 سال تک سرگرداں رکھا گیا، 40 سال تک میدان تیہ، مصر اور شام کے درمیان میں وہ ایک میدان ہے، ایک میدان جو تقریباً چند میلوں کا وہ میدان ہے، ایک وسیع و ریز میدان ہے، وہ جو مصر اور شام کے درمیان میں۔ تو اور وہ یہ جو میدان ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ تو ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر میں آ کر مقیم ہو گئے، مصر میں آ کر آباد ہو گئے، ایجپٹ میں۔ فرعون مصر کی غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا، پیچھے ہم نے پڑھا سارا، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی، فرعون کو سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اس دوران ملک شام پر جب بنی اسرائیل ایجپٹ میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں پر مقیم ہوئے، تو اس دوران شام کے اندر ایک قوم عمالقہ تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا، اس قوم نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ بھی عمالقہ سے جہاد کریں اور ان سے اپنا وطن آزاد کروائیں، ان سے جہاد کریں، کیونکہ وہ آپ کی جگہ پر قبضہ کر چکے ہیں، ان سے اپنا وطن آزاد کروائیں۔ تو بنی اسرائیل اب جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے خدا کا کلام سننے کے لیے، معذرت طلب کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر کیا کر دیا؟ نہیں، ہمیں خدا کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرو، تب ایمان لائیں گے آپ پر، ورنہ ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ اب حکم ہوا جہاد کا، تب جہاد کے لیے چل پڑے جی، تاکہ ان سے اپنا وطن آزاد کروائیں۔ اچھا، جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کو خبر ہوئی کہ بھئی ان کی تو قوت اور طاقت کا حال، ان کی کافی طاقتور قوم ہے اور کافی ان کے پاس چیزیں، اسلحہ وغیرہ۔ اب یہ پھر ہمت ہار بیٹھے، حالانکہ جہاد کا حکم تو ان کو خدا نے دیا تھا نا، اور مدد تو خدا کی تھی جو آنی تھی، اور جہاد سے انہوں نے منہ موڑ کر فوراً واپس لوٹ چلے۔
انہوں نے کہا نہیں، یہ جہاد ہم سے نہیں ہونا، یہ قوم بڑی طاقتور ہے، ہم سے ان سے نہیں لڑا جانا، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی واپس لوٹ جاؤ۔ اب وہ واپس لوٹے اور بے ادبی اور گستاخی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب کو ساتھ لے جائیے اور جا کر آپ جنگ کر لیں ان سے، عمالقہ سے علاقہ خالی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نافرمانی اور حکم عدولی کہ اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں اب واپس لوٹے نا، تو سفر میں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح فوراً اپنے گھر واپس پہنچ جاؤں۔ اب وہ ساری رات بسر کرنے کے بعد وہ صبح کو وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں سارا دن سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد جب صبح کو اجالا ہوتا تو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑی ہیں، اور اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس پریشان حالی کے عالم میں انہوں نے اس میدان میں کتنے سال گزار دیے؟ 40 سال 40 سال انہوں نے اس میدان میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، اور میں نے خود وہاں پر ایجپٹ کے اندر میں نے ریگستان دیکھے ہیں، ایسے خوفناک ریگستان، کوئی 100 کلومیٹر لمبے، 500 کلومیٹر لمبے ریگستان، کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں وہاں پر جن سے، تو اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ ہی کوئی عمارت تھی، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اب کیا کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ پھر دعا کرتے، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اب کیا ان کے لیے سب سامان مہیا ہو جاتا۔ موسیٰ اللہ کے نبی تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، دعا کرتے۔ اب خدا تو اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، مہیا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ اور سایہ ٹھنڈک لینے کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بادلوں کو بطور سائبان نازل فرما دیا۔ جیسے جیسے وہ چلتے وہ بادل ان کے اوپر سایہ کرتے اس قوم کے اوپر۔ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ بھیج دیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں جی، اور صحیح قول یہ ہے کہ من سے مراد ترنجبین ہے، جو ایک نفیس اور میٹھا ذائقہ دار مادہ تھا، ایک نفیس میٹھا ذائقہ دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے جو جھاڑیاں نما درخت تھے ان کے اوپر منجمد ہو جاتا تھا، اس کو یہ کھاتے تھے۔ مگر 40 سال اس میدان کے اندر صبح سے لے کے رات تک سفر کرتے تھے، رات کو آرام کرتے تھے، مگر جب صبح اٹھ کر دیکھتے تھے تو وہیں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے چلے ہوتے تھے۔ کیسی ہیبت ناک اور خوفناک یہ تھا معاملہ۔ تو اب اس
اور ریگستان میں جانا پانی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کے لیے بادل بھیج دیے جو ان کو اپنے سائے میں رکھتے تھے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من کو نازل کر دیا کہ وہ جو ترنجبین کی طرح کی میٹھا ذائقے دار ایک مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت ان جھاڑیوں کے اوپر جم جاتا تھا، وہ اس کو کھاتے تھے، تو صبح کے وقت آسمان سے اترتا تھا۔ جی تو سلوہ کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، مگر سلوہ کے متعلق جو صحیح اور راجح قول ہے، جو مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ پرندہ تھا، اور یہ پرندہ کون سا تھا؟ یہ بٹیر تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ آسمان سے اترتا ہی بھونا ہوا تھا اور یہ کھاتے تھے۔ بعض کا قول ہے کہ وہ ان کے پاس اتنے جمع ہو جاتے تھے پرندے کہ یہ ان کو پکڑتے تھے اور ذبح کرتے تھے۔ تو من و سلوہ ان کی شیریں اور نمکین غذائیں تھیں جنہیں کھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر پر عصا مارا تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی کا انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا، پینے کا انتظام ہو گیا، سائے کا انتظام ہو گیا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ دعائیں کرتے جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے تاریکی دور کرنے کے لیے۔ بعض اوقات تاریکی کو دور کرنے کے لیے ایک عمودی شکل میں ایک روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لباس، اب 40 سال وہ اس ریگستان میں پھرتے رہے، کیا وہ ایک اور راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کہاں سے راستہ پائیں، کیسے اپنی منزل کو پہنچیں؟ تو 40 سال آپ ایک لباس میں رہ سکتی ہیں؟ میں 40 مہینے نہیں رہ سکتی، آپ 40 سال جی۔ تو لباس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر کیا ان بنی اسرائیل کے اوپر کہ ان لوگوں کے کپڑے نہ تو میلے ہوتے تھے اور نہ پھٹتے تھے، اور ان کے بچوں کے جسم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچوں کا جسم بڑھتا تھا ویسے ویسے ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے چلے جاتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ فگن کیا اور تم پر من و سلوہ کو نازل کیا، ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں ان سے کھاؤ، اور ہماری حکم عدولی کر کے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔